السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین نے سورہ نمل آیت نمبر 65 کے اندر فرمایا، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیں کہ اکیلے اللہ تعالی کے سوا آسمانوں اور زمینوں کا غیب کوئی نہیں جانتا۔ اے نبی آپ کہہ دیں کہ اکیلے اللہ رب العالمین کے سوا آسمانوں اور زمینوں کا غیب کوئی نہیں جانتا۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا سورہ یونس آیت نمبر 20 کے اندر کہ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ، آپ کہہ دیں کہ پوشیدہ چیز کا جاننا اللہ تعالی کے لیے خاص ہے، یعنی یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کا خاصہ ہے کہ پوشیدہ چیزوں کو جان لینا، اس کا علم رکھنا، یہ اللہ کا خاصہ ہے۔ آئیے ذرا میں آپ لوگوں کو دیوبند لے کر چلتا ہوں، تبلیغی جماعت جو فضائل اعمال یا تبلیغی نصاب جو تبلیغی جماعت والے لوگ تبلیغ کرتے ہیں، جس کی جو مسجدوں کے اندر دیوبندی حضرات کی مسجدوں میں فجر کی نماز کے بعد جس کی تعلیم ہوتی ہے اور عصر کے نماز کے بعد بھی تعلیم ہوتی ہے، وہ لوگ کیا عقیدہ رکھتے ہیں علم غیب کے تعلق سے۔ میں کچھ چند واقعات آپ لوگوں کی گوش گزار کروں گا، بغور سنیے گا، کیونکہ اس آڈیو کو بنانا میرا ایک خاص مقصد ہے، تاکہ آپ لوگوں کو ان عقائد سے یا ان نظریات سے آگاہ کیا جائے کہ آپ لوگ اس سے بچ سکیں۔ مولانا زکریا صاحب لکھتے ہیں کہ حضرت جنید سے نقل کیا گیا ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ خواب میں شیطان کو بالکل ننگا دیکھا، تو جنید بغدادی نے فرمایا کہ تجھے شرم نہیں آتی کہ آدمیوں کے سامنے ننگا ہوتا ہے؟ تو شیطان کہنے لگا، یہ کوئی آدمی ہے؟ آدمی وہ لوگ ہیں جو شونیزیا کی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، جنہوں نے میرے بدن کو دبلا کر دیا، میرے جگر کے کباب کر دیے۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ میں شونیزیا کی مسجد میں گیا، میں نے دیکھا کہ چند حضرات گھٹنوں پر سر رکھے ہوئے مراقبے میں مشغول ہیں۔ جب انہوں نے مجھے دیکھا تو کہنے لگے کہ خبیث کی باتوں سے کہیں دھوکے میں نہ پڑ جانا۔ میرے بھائیوں، عزیزوں، دوستوں، اس واقعے کو پڑھنے کا اور آپ لوگوں کو بتلانا مقصد یہ ہے کہ جب حضرت جنید بغدادی شیطان کے کہنے پر، یعنی جب شیطان نے کہا کہ یہ کوئی آدمی ہے جن کے سامنے میں ننگا بیٹھا ہوں، انہیں میں آدمی نہیں سمجھتا، آدمی تو وہ لوگ ہیں جو شونیزیا کی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب جنید بغدادی شونیزیا کی مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا وہاں چند لوگ مراقبے میں بیٹھے ہیں۔ مراقبہ کسے کہتے ہیں؟ آپ دونوں گھٹنوں کو اوپر اٹھا لیں اور بیٹھ جائیں جیسے کوئی افسوس میں تنہائی میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ دونوں گھٹنوں کو اوپر کر کے اوپر سے دونوں ہاتھ رکھ کر ایک حلقہ بنا کر اس کے بیچ میں سر رکھ کر بیٹھ جائیں، اسے مراقبہ کہتے ہیں۔ صوفیت کی زبان ہے یہ، اور یہ بہت بڑا عمل مانا جاتا ہے صوفیت کے ہاں۔ اسی لیے تو شیطان کے جگر کے کباب ہوئے جا رہے تھے۔ وہ لوگ کوئی ایسا خاص عمل نہیں کر رہے تھے جو اللہ نے ان کے اوپر فرض کیا تھا۔ کوئی نماز جو ہے نوافل نماز، یعنی فرض نمازوں کے علاوہ کوئی نوافل نماز کثرت کے ساتھ ادا نہیں کر رہے تھے، روزے نہیں رکھ رہے تھے نوافل کے ہاں وہ کثرت سے نوافل روزے رکھ رہے ہوں، یا صدقہ خیرات نہیں ادا کر رہے تھے، غریبوں، مسکینوں، بیواؤں، یتیموں کی مدد نہیں کر رہے تھے، کوئی ایسا نیکی اور خیر کا کام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے ایسا کوئی عمل نہیں کر رہے تھے، مراقبہ کر رہے تھے، جس کی وجہ سے شیطان دبلا ہوا جا رہا تھا، اس کے جگر کے کباب ہوئے جا رہے تھے۔ جب جنید بغدادی مسجد کے اندر آتے ہیں اور وہ مراقبے کرنے والے لوگ جنید بغدادی کو دیکھتے ہیں تو ابھی تو جنید بغدادی نے ان سے کچھ کہا نہیں ہے، لیکن مراقبہ کرنے والوں کو پتا چل گیا کہ جنید بغدادی کے دل میں کیا ہے اور وہ کس کے کہنے پر یہاں آئے ہیں۔
جب جنید بغدادی وہاں پر داخل ہوئے تو ان لوگوں نے دیکھا تو کہا کہ خبیث کی باتوں میں کہیں آ کر دھوکے میں نہ پڑ جانا. یہ ہوتا ہے دل کی بات کو جان لینا. یہ اللہ کی صفت ہے کہ کس کے دل میں کیا ہے. اللہ فرماتا ہے تم اپنے سینوں میں جو کچھ چھپاتے ہو، جو کچھ ظاہر کرتے ہو، اللہ وہ سب جانتا ہے. لیکن یہاں پر ان کے مراقبہ کرنے والے بزرگ بھی ان تمام چیزوں کو جانتے ہیں. جیسے جنید بغدادی کے دل میں یہ بات تھی اور ان مراقبہ کرنے والوں کو پتا چل گئی کہ شیطان کے کہنے پر یہ یہاں یہ بات کہنے آئے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ میرا بتانا مقصد ہے کہ جو اللہ کی صفت ہے کس طرح سے خوابوں کے بہانے اور کشف کے بہانے اور کرامت کے بہانے اللہ کی صفت اپنے بزرگوں میں یہ تسلیم کرتے ہیں، اور یہ بتانا چاہتے ہیں لوگوں کو، یہ درس دینا چاہتے ہیں کہ اس طرح کے عمل اگر تم بھی کرو گے تو تمہیں بھی لوگوں کے حالات اور دل کے جو ہے وسوسے تک تمہیں معلوم پڑ جائیں گے کہ ان کے دل کے اندر کیا ہے. ایک اور واقعہ ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. لکھتے ہیں مولانا زکریا صاحب کہ 38 ہجری میں جب میرا پہلا سفر حج ہوا، یعنی میں جب پہلے سفر حج کے لیے حضرت سہارنپوری کے ساتھ گیا تو اس سفر میں میرے ساتھ مولانا محب الدین صاحب باحیات تھے، یعنی وہ زندہ تھے اس وقت، وہ میرے ساتھ تھے. حضرت سہارنپوری سے مصافحہ کرتے ہوئے فرمایا کہ مولانا آپ یہاں کہاں آ گئے، آپ یہاں کہاں آ گئے، یہاں تو قیامت کبریٰ قائم ہونے والی ہے، فوراً رمضان کے بعد ہندوستان واپس لوٹ جاؤ. یہ حوالہ 30 مجالس کا ہے، صفحہ نمبر 42 پر. میں اس واقعے پر تھوڑا سا تبصرہ کرنا چاہتا ہوں کہ رمضان حج کے بعد آتا ہے یا پہلے آتا ہے؟ رمضان حج کے بعد آتا ہے یا پہلے آتا ہے؟ جب زکریا صاحب حج کرنے کے لیے گئے تھے تو جب سہارنپوری صاحب سے انہوں نے ہاتھ ملایا تو سہارنپوری نے یہ کہا کہ یہاں قیامت کبریٰ برپا ہونے والی ہے اور تم رمضان کے بعد فوراً جو ہے واپس لوٹ جانا. اب مجھے یہ نہیں سمجھ آتا ہے کہ کیا ان کے یہاں حج کے بعد رمضان آتا ہے یا پھر رمضان کے بعد حج آتا ہے. کیا اگر ان کو ٹھہرنا 1 سال مقصد تھا کہ 1 سال کے بعد چلے جانا، تو کیا یہ فوراً میں آتا ہے 1 سال کے فوراً لوٹ جاؤ؟ اللہ عالم، یہی لوگ بہتر جانتے ہوں گے. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا قیامت کبریٰ جو ہے قائم ہونے والی ہے. ایک تو ہوتا ہے جملہ جو ہم کہہ دیتے ہیں کہ تم نے تو قیامت مچا رکھی ہے، یا یار تم نے تو سر پر، اس طرح کے ہم جملے کہہ دیتے ہیں. لیکن یہاں وہ قیامت مراد نہیں، یہاں اصلی قیامت مراد ہے، قیامت کبریٰ. اللہ تبارک و تعالیٰ اس جو ہے قیامت کے بارے میں کیا فرماتا ہے، ذرا میں آپ کو کچھ قرآنی آیات کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں میں آپ کو سمجھاتا چلوں تاکہ آپ کے لیے سمجھنے میں آسانی ہو جائے. حدیث مبارکہ ہے کہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیب کی چابیاں 5 ہیں، غیب کی چابیاں 5 ہیں جنہیں اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ لقمان کی آیت کی تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہی قیامت کا علم ہے، وہ کب آئے گی، وہی بارش نازل کرتا ہے، یعنی بارش نازل ہونے کی خبر اسی کے پاس ہے، اور وہ جانتا ہے کہ ماؤں کے رحموں کے اندر کیا ہے. کسی کو خبر نہیں کہ کل وہ کیا کمائے گا، اور نہ ہی کوئی یہ جانتا ہے کہ وہ کس زمین پر مرے گا. ان تمام باتوں کا جاننے والا اور خبر رکھنے والا صرف اللہ رب العالمین ہے. اللہ تعالی کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں کہ قیامت کب آئے گی، اور پھر روز قیامت کیا ہوگا، حساب و کتاب، میزان، پل صراط، جنت و جہنم کی تفصیلات اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے. کوئی نہیں جانتا ان تمام چیزوں کے متعلق. مخلوق کو صرف اتنا ہی علم ہے جو اس نے قرآن و حدیث میں بتایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے. لیکن یہاں پر قربان جائیے تبلیغی جماعت کے بزرگوں پر جو کس طرح سے اپنے بزرگوں میں ایک چھوٹی چھوٹی
یعنی کس طرح سے اپنے بزرگوں میں علم غیب ثابت کرنے کے لیے لوگوں کو قصے کہانیاں افسانے گڑھ گڑھ کر کے صرف اپنی طرف لوگوں کو رغبت دلانے کے لیے پیش کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین رحم فرمائے ایسے لوگوں پر جو خود نہیں جانتے کہ وہ بول کیا رہے ہیں، لیکن جب ہم ان چیزوں کو ان کے سامنے رکھتے ہیں کہ میرے بھائیوں اللہ کے لیے ان چیزوں پر غور کرو، تم ایمان اللہ پر لائے ہو، تم ایمان رسول پر لائے ہو یا اپنے ان بزرگوں پر لائے ہو، تو اگر تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہو تو پھر اللہ اور اس کے رسول کیا فرماتے ہیں کم سے کم اس پر غور تو کرو۔ تو پھر ہمیں گالیاں دینا شروع، ہمیں بدکلامیاں ہمارے ساتھ کرنا شروع، اور نہ جانے کیسی کیسی الٹی سیدھی باتیں اور بہتان بازیاں اور نہ جانے کیسے کیسے القاب سے نوازا جاتا ہے۔ اللہ ان لوگوں کو سمجھ اور ہدایت عطا فرمائے۔ تقی الدین صاحب اسے مولانا محب الدین صاحب کا ایک کشف مانتے ہیں۔ ان کے پاس ایک بہت بہترین پیترا ہے کہ جب بھی یہ کچھ ایسی بدعقیدگیاں امت کے اندر پیش کرتے ہیں تو اس کو کشف یا کرامت کی آڑ میں جو ہے اس کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے، بھائی یہ تو کشف ہے، یہ تو کرامت ہے، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ کشف ہو کیسے رہا ہے، کیا قرآن کے خلاف، حدیث کے خلاف کرامت ظاہر کیسے ہو رہی ہے، قرآن کے خلاف، اللہ کے فرمان کے خلاف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف، اس سے کوئی سروکار نہیں، بس کہہ دیا کشف و کرامت ہے۔ عام لوگ بیچارے کیا جانے کشف و کرامت کیا ہے۔ اسی طرح سے زکریا صاحب فرماتے ہیں کہ میرے چچا جان نے انتقال کے وقت آخری رات میں فرمایا تھا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ خوب غسل کروں، اچھے کپڑے پہنوں اور خوشبو لگاؤں۔ یہ بھی فرمایا تھا کہ آج میرے آخری رات ہے، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ اچھی طرح رہوں۔ میرے بھائی یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ مرنے کا علم، وقت کا علم کس طرح لوگوں کو ہو جاتا ہے؟ مرنے کا علم لوگوں کو ہو جاتا ہے، وقت کا علم بھی ہو جاتا ہے، بعض واقعات ایسے موجود ہیں جس میں جگہ کا بھی علم ہے۔ اور میں نے ابھی آپ کو جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے غیب کی 5 کنجیاں ہیں جنہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ آئیے ایک اور واقعہ میں پیش کر دوں۔ زکریا صاحب فرماتے ہیں کہ حادثے کی رات میں میری والدہ مرحومہ پر کوئی خاص تغیر نہ تھا، مگر انہوں نے افطار کے بعد شدید اصرار سب پر کیا کہ روٹی جلد کھاویں۔ جب میں حکیم جی کی مسجد میں پہنچا تو حکیم صاحب نے فرمایا آج صرف آدھا سپارہ پڑھنا ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے مجھے ڈانٹ دیا کہ چل جلدی پڑھ، اور جلدی سے تراویح ختم کرا کر یوں کہا کہ سیدھے دارالطلبہ نہ جانا، والدہ کی خیر خبر لے کر جانا۔ مجھے اس وقت تک کوئی وہم بھی اس قسم کا نہ تھا۔ جب میں گھر پہنچا تو میری والدہ کو نزع شروع ہو چکا تھا، تھوڑی دیر کے بعد وہ تو اللہ کے یہاں پہنچ گئی۔ دیکھ رہے ہو کس طرح سے ان کے بزرگوں کو علم غیب ہو جاتا ہے۔ ان کی والدہ ہے زکریا صاحب کی، انہیں پتہ ہی نہیں، اور حکیم صاحب فرما رہے ہیں کہ جو ہے تراویح ختم کرنے کے بعد جو ہے دارالطلبہ نہ جانا، سیدھے اپنے گھر پہ جانا، اور انہوں نے بتایا نہیں۔ اور جب وہ پہنچے وہاں پر تب انہوں نے دیکھا کہ جو ہے ان کی والدہ صاحبہ جو ہے بیمار ہے اور پھر وہ فوت بھی ہو گئی۔ اللہ رحم فرمائے۔ آئیے کچھ قرآن کریم کی آیتیں دیکھ لیتے ہیں، اس طرح کے علم غیب کیا کسی کو ہوتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو تمام دنیاوی چیزوں کے نام بتا دیے، اور فرشتوں سے کہا کہ تم ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے کہا ہمیں علم نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرما دیا، سارے نام بتا دیے۔ تو فرشتوں نے کہا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، اے ہمارے رب، اے ہمارے مالک، تیری شان بہت بلند اور پاک ہے، ہمیں تو کوئی بھی علم نہیں ہے سوائے اس کے جو تو نے ہمیں دیا ہے، اور تو ہی تمام اشیاء کا جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ یہاں تو فرشتے جو نورانی مخلوقات ہیں، جو گناہوں سے پاک ہیں، جن سے غلطیاں بھی نہیں ہوتی، ان فرشتوں کو بھی علم غیب نہیں ہے، لیکن یہاں پر
ان کے بزرگوں کو باقاعدہ علم غیب ہوتا ہے، باقاعدہ علم غیب ہوتا ہے، دلوں کے حال معلوم پڑ جاتے ہیں، قیامت آنے والی ہے یہ بھی معلوم پڑ جاتا ہے، اور ان کی والدہ گھر پر بیمار ہیں، حالانکہ ان سے ملاقات بھی نہیں ہوئی، اور اس طرح سے ان لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے۔ اسی طرح زمین میں بھی کوئی غیب جاننے والا نہیں ہے۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ اس کائنات میں سب سے افضل جماعت ہے، انہوں نے بھی واضح اعلان کر دیا کہ ہم غیب نہیں جانتے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ مائدہ آیت نمبر 109 کے اندر فرمایا، یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ھذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب۔ جس دن اللہ تعالیٰ تمام پیغمبروں کو جمع کرے گا اور اس دن کہے گا کہ تمہیں اپنی امتوں کی طرف سے کیا جواب ملا، یعنی جو لوگ انبیاء علیہ السلام کو پکارا کرتے تھے، اللہ رب العالمین قیامت کے دن کی بات بتا رہے ہیں، قیامت کے دن کی تمام پیغمبروں کو جمع کر کے اللہ ان سے پوچھے گا کہ تمہاری امتوں کی طرف سے تمہیں کیا جواب ملا، تو وہ کہیں گے ہمیں معلوم نہیں، کیونکہ پوشیدہ امور کا جاننے والا اللہ تو ہی۔ یہ انبیاء علیہ السلام کی یہ حالت ہے، یہ انبیاء علیہ السلام کی جو قیامت کے دن ہونے والے عمل ہیں، انبیاء سے جو اللہ سوال پوچھے گا، اس کو قرآن کریم میں اللہ نے 1400 سال پہلے ذکر فرما دیا، لیکن اللہ ان لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے جو 1400 سال کے بعد بھی قرآن کو سمجھنے سے قاصر رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس تمام طرح کی بدعقیدگیوں سے امت کو محفوظ رکھے۔ میرے بھائیوں، ابھی بھی وقت ہے، قرآن اور سنت کی طرف پلٹ آؤ، قرآن اور سنت راہ ہدایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ اے میرے امتیوں، اے لوگوں، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم انہیں مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ ایک اللہ کی کتاب، دوسری محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، میں تمہیں ایسی شاہراہ پر چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں، جن کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہے۔ پھر ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے میرے بھائیوں کہ ہم ایسے لوگوں کی پیروی کر رہے ہیں آنکھ بند کر کے جو قرآن کے خلاف ہے، حدیث کے خلاف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے، اور اسی طرح سے وہ جماعت جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، فمن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، اگر تم ان کی طرح ایمان لے آؤ تو تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی وہ جماعت، یہ تمام اس طرح کے عقیدے نہیں ملتے، نہ تو قرآن سے ثابت ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت، لیکن جو ہے فضائل کے نام پر، فضائل کی آڑ لے کر، تبلیغ کی آڑ لے کر کس طرح سے لوگوں کے ذہن بنائے جا رہے ہیں، صرف اس لیے کہ ان کے بزرگوں کا رتبہ ان کی نظروں میں بنا رہے۔ کبھی بھی بزرگوں کے خلاف نہ بولیں، کبھی بھی بزرگوں پر انگلیاں نہ اٹھائیں۔ جو عقیدت اور محبت بزرگوں کی ان لوگوں نے عوام الناس کے دل میں بٹھائی ہے وہ بنی رہے۔ جو کچھ بھی بزرگوں نے جس طرح سے کہہ دیا ہے بس من وعن اس کو تسلیم کر لو، اسی طرح سے ایک حرف کی ادھر ادھر ہیر پھیر نہ کرو۔ صرف اس لیے یہ تمام کام ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت کا فہم نصیب فرمائے، قرآن اور سنت پر جمع ہونے کی اللہ تبارک و تعالی تمام امت مسلمہ کو توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ انجانے میں ان چیزوں، ان راہوں پر چل رہے ہیں، اللہ انہیں بھی راہ ہدایت عطا فرمائے، اور جو لوگ جان بوجھ کر اس طرح کے کام کر رہے ہیں اللہ انہیں اس سے بچائے اور انہیں توبہ کرنے کی توفیق دے، اور انہیں بھی راہ ہدایت کی طرف پلٹ آنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔